صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سب پڑھیے صلاۃ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما بدا یا واسع الکرم مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سامعین کرام، آپ کے سامنے میں نے سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 208 کی تلاوت کی ہے. خالق الرحمن نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. دین اسلام اور کلمہ کے نام پہ ہمارا ملک خدا داد اسلامیہ جمہوریہ پاکستان اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اور یہ وہ واحد ریاست ہے جو مدینہ پاک کے بعد کلمے کی بنیاد پہ ایک نظریاتی ملک ہے جو اللہ نے کلمے کی بنیاد پہ ہمیں عطا فرمایا. پاکستان 70 کے قریب سال ہو گئے تقریباً، اور آج تک اس میں کما حقوق وہ نظام نہیں آ سکا جس نظام کی بنیاد پر یہ وزن حاصل کیا گیا تھا. شاید ہمارے حکمرانوں کو وہ نظام پسند ہی نہیں ہے جس نظام کے لیے اس ملک کو بنایا گیا تھا. آج تک وہی عدالتی جو نظام ہے انگریز کا بنایا ہوا کا، قوانین انگریز کے ہیں، ہمارے سرکاری اسکول وہی سرخ رنگ کے ہیں، ہمارے سرکاری کالج وہی سرخ رنگ کے ہیں. کبھی کسی نے یہ سوچا نہیں کہ یہ سبز رنگ کے ہو جائیں یا ان کو گنبد خضرا والا رنگ کر دیا جائے. یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت سارا نظام چل رہا ہے، اور اس وقت اہل مغرب پوری توانائی کے ساتھ مسلمانوں میں یہ سوچ ڈالنے میں کامیاب ہو رہے ہیں کہ مذہب کا تعلق صرف مسجد کی حد تک ہے، اور ہمارے قوانین، عدالتی نظام، ہمارے محکموں میں اسلام کا نفاذ یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے. مذہب، علماء، مولوی، حفاظ، شیخ القرآن، شیخ الحدیث، یہ صرف مذہب کی حد تک ہیں، اور یہ مدارس، جامعات اور مسجد کی حد تک ہی رہنے چاہیے. اور یہی وجہ ہے جب کوئی عالم اسلام کو تخت پہ لانے کی بات کرتا ہے تو اس کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ تو انتہائی
اتحاد پسند ہے۔ مولوی کا سیاست سے کیا کام ہے؟ یہ چند باتیں جملے ہیں گھسے پٹے جو عوام الناس کو سمجھا دیے گئے ہیں، ان کے دلوں میں اتار دیے گئے ہیں۔ تو میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام جو ہے یہ مسجد کی حد تک کے لیے نہیں ہے، یا حضور نے اسلام مسجد نبوی کے لیے نہیں پھیلایا، بلکہ اسلام ایک آفاقی دین ہے، آفاقی مذہب ہے، اور اس کی ضرورت ہمیں ہر شعبے کے اندر ہے۔ جو بندہ اس چیز سے انکار کرے گا، آپ اس کی ہسٹری نکال کے دیکھیں، یا تو ایکسٹریملی نون لیگیا ہوگا، یا تو ایکسٹریملی پی ٹی آئی کا بندہ ہوگا، یا وہ ایکسٹریملی پی پی کا بندہ ہوگا۔ یہ میں اپنی ذمہ داری پہ بات کہہ رہا ہوں، یہ نہ ہو کہ کل کوئی انتظامیہ کے ساتھ کسی علامہ صاحب آج کیسی باتیں کر رہے تھے۔ میں اپنی ذمہ داری اور میں جواب دے اس چیز کا، آپ نے ایک جملے کا جواب دیا۔ الحمدللہ جو بات کہہ رہا ہوں وہ حق اور سچ کہہ رہا ہوں، اس چیز کی گارنٹی ہے۔ ہم نے مسجد کو ایک چار دیواری کے اندر یہ جو جگہ ہے سمجھ لیا کہ اسلام کا نفاذ صرف یہیں تک ہے، اس سے باہر جب مولوی نکلے گا وہ اتحاد پسند ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے کہ سیاست اور دین یہ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر اسلام پاور میں آتا ہے۔ جب اسلام پاور میں نہیں تھا مکہ میں، آپ دیکھ لیں کیا حالات تھے۔ تو لہذا اسلام کو پھیلانے کے لیے جو پڑھے لکھے میری باتیں سن رہے ہیں، اسلام کو پھیلانے کے لیے اور صحیح طریقے سے پھیلانے کے لیے اسلام کا طاقتور ہونا ضروری ہے، عالم کا طاقتور ہونا ضروری ہے، علماء کا طاقتور اور اسٹرانگ ہونا ضروری ہے، دیندار طبقے کا اسٹرانگ ہونا ضروری ہے۔ اس صورت میں وہ بات جو 20 سالوں میں پہنچتی ہے، وہ بات جو ایک طاقتور عالم، جو ایک مضبوط عالم کرتا ہے، وہ چند گھنٹوں کے بعد پہنچ جاتا ہے۔ مکے میں اسلام پاور میں نہیں تھا، آپ دیکھ لیں کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اجڑی بھی پھینکی جا رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بھی بچھائے جا رہے ہیں۔ جب اسلام طاقت میں نہیں تھا 3 سال کا بائی گارڈ بھی کیا گیا معاشی طور پہ، اور حضور جن کے لیے کائنات بنی پتے کھا کر بھی گزارے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام طاقت میں نہیں تھا، اور پھر جب ہجرت کے بعد اسلام طاقت میں آیا، یوں کہہ لیجیے کہ جب جناب عمر نے کلمہ پڑھا، جب امیر حمزہ نے کلمہ پڑھا، تب اسلام طاقت میں آ گیا۔ اور جب اسلام طاقت میں آیا تو پھر سب سے پہلا اعلان جو عمر کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا، ہے کسی کی جرت آج جو ہمیں کعبے میں نماز پڑھنے سے روکے؟ یہ بات اور یہ کلمات اس وقت ادا ہوتے ہیں جب اسلام طاقت میں آتا ہے۔ ہم تو پسند ہی نہیں کرتے کہ اسلام طاقت میں آئے، اور مولوی کو کہہ لیجیے انتہا پسند ہو گئے۔ کیوں؟ یہ نعرہ مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ تو انگریز میں کہا تھا نعرہ۔ جو مسلمان دین کو تک پہ لانے کی بات کرتا ہے، انگریز کہتا ہے یہ ایکسٹریملی بات کر رہا ہے، یہ انتہا پسند ہے، یہ دہشت گرد ہے۔ افغانستان میں 60,000 قرآن کے نسخے گاڑیوں کے ٹائروں کے نیچے رکھ کر اڑا دیے جائیں تب کفر انتہا پسند نہیں ہوتا۔ سیریا کے اندر مسلمانوں کو جلا دیا جائے، آگ لگا دی جائے، پورا شہر برباد کر دیا جائے، تب یہودی اور عیسائی ایکسٹریم نہیں ہوتے۔ جب مسلمان مسجد کے منبر پہ کھڑا ہو کر یہ کہتے ہیں کہ اسلام طاقت میں آنا چاہیے، اسی وقت وہ انتہا پسند ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے بندے بھی کہتے ہیں مولوی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ہمیں اسی لیے ریاض کاری پسند ہے۔ کہتے ہیں نا بات، ہمیں ثاقب احمد مصطفی صاحب کیوں پسند ہے؟ اس لیے پسند ہے، وہ کہتے ہیں جب سیاست میں نہیں آتے۔ یہ دو رخ ہے بات کے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی مولانا ریاض
قاضی سے پوچھے کہ جی کیا آپ سیاست کو ناپسند کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم نے کب کیا سیاست کو ناپسند کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم سیاست کے منکر نہیں ہیں، لیکن ہماری تحریک کے اپنے رول ہیں، لا ہے، ہم سیاست میں نہیں آتے، یہ طریقہ ہے۔ لیکن وہ سیاست کے منکر نہیں ہیں، کیونکہ اگر وہ سیاست کے منکر ہوں گے تو پھر وہ حضور کی سیاست کے بھی منکر ہو جائیں گے۔ اگر وہ سیاست کے منکر ہوں گے تو پھر وہ ابو بکر صدیق کی سیاست کے بھی منکر ہو جائیں گے۔ اگر وہ سیاست کے منکر ہوں گے تو جناب عمر فاروق کی 11 سالہ تاریخ ہے سیاست کی، اس کے منکر ہو جائیں گے۔ سیاست سے انکار یہ بھی نہیں کرتے۔ اسلام طاقت میں اس وقت آئے گا جب یہ سیاست میں آئے گا، اور طاقتور ہونے کے لیے سیاست میں آنا ضروری ہے۔ اب اس کے نقصانات کیا ہوئے؟ اسلام کے طاقتور نہ ہونے کے اور تخت پر نہ آنے کے نقصانات کیا ہیں؟ ابھی حالیہ ہفتے میں ہماری قومی اسمبلی میں ایک بل، ترمیمی بل یہ پیش کیا گیا ہے کہ جو بھی زنا کرے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو جدید سائنسی طریقوں کے ساتھ نامرد بنا دیا۔ یہ اسی ہفتے کے بعد یاد رکھیے کہ 3 طرح کے قوانین ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا قانون جو قصاص کا ہے، اس کے بعد حدود ہیں، اس کے بعد تعزیرات ہیں۔ قصاص کیا ہے؟ یہ اسلام نے ہمیں سارا کچھ دیا ہے، ہمیں پڑھنے کی حاجت نہیں پڑی کبھی۔ قصاص کیا ہے؟ قصاص یہ ہے اگر کوئی بندہ کسی کو ناحق قتل کر دے، یہ میرے الفاظ میں غور کیجیے گا، ناحق، اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کر دے اور سارے قوانین و قواعد و ضوابط و شرائط کے تحت یہ ثابت ہو جائے کہ فلاں بندے نے فلاں کو قتل کیا، اور عدالت کو سزا کیا دے گی؟ عدالت قصاص کا حکم دے گی۔ عدالت دے گی اس بندے کو بھی قتل کر دیا جائے، یہ ہے قصاص۔ اسی طرح اگر کوئی کسی کا عضو، جسم کا کوئی بھی حصہ ناحق کاٹ لے اور شرائط و ضوابط یہ بتا رہے ہو کہ واقعی اس بندے نے اس بندے کا ہاتھ کاٹا ہے، تو اس پر بھی قصاص ہے، اس بندے کا بھی اتنا ہی جسم کا حصہ کاٹا جائے گا۔ یہ ہمارا دین بتاتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 178 ہے، اور یہی قانون قرآن میں یہودیوں کے لیے بھی تھا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 آپ پڑھے جائیں کیونکہ وقت نہیں ہے۔ شاہ مراد بادشاہ تھا، اس نے ایک مستری کا ہاتھ کاٹ دیا، اس نے تعمیر کیا، کچھ اس کو پسند نہیں آیا، مستری کو بلایا، مستری کا اس نے کہا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، ہاتھ کاٹ دیا۔ اب وہ کٹا ہوا ہاتھ اترا ہوا قاضی کی بارگاہ میں لے گیا۔ قاضی اس وقت کا دیندار بندہ تھا، اور اقبال نے یہ واقعہ لکھا اپنی نظم کے۔ قاضی کی بارگاہ میں جا کے قاضی کی عدالت میں پیش ہوا، ایسے اس نے ہاتھ پھینکا قاضی کے سامنے۔ قاضی نے کہا ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا جی میں نے شاہ مراد کے حکم پر فلاں جگہ تعمیر کی ہے، اس کو پسند نہیں آیا، اس سے میرا ہاتھ کاٹ دیا ہے۔ قاضی نے کہا کہ فوراً شاہ مراد کو لے کر آئے عدالت۔ ابھی کوئی اس دور کا ہوتا بادشاہ، اس نے کہا جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بادشاہ جناب بہت مصروف ہے، وہ اگلا ہفتے کا کوئی ٹائم کر کے فون کر دوں گا کب مجھے بلانا ہے۔ نہیں، وہ قاضی تھا، دیندار تھا، اور خوف خدا رکھنے والا قاضی تھا۔ اس نے بلایا شاہ مراد کو، شاہ مراد حاضر ہو گیا۔ اس نے کہا میں بادشاہ وقت، اس نے کہا تو بادشاہ وقت ہے، میں قاضی وقت ہوں، اور محمد عربی کا غلام بیٹھا ہوں۔ بتا تو نہیں ہاتھ کیوں کاٹا؟ کہنے لگا جی معاف کر دے غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دے غلطی ہو گئی ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ قاضی کو سزا سنائے گا، کہنے لگا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیا جائے۔ قاضی کہنے لگا غلطی کرنے سے پہلے سوچنا تھا، تم نے کسی مسلمان کا ناحق ہاتھ کاٹا تو کاٹا کیوں ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ دین واجب ناوارث ہے؟ ناوارث ہے؟ نہیں، اگر تم نے اس کا ہاتھ کاٹا تمہارا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اب مدعی بھی دیکھ رہا ہے، مستری بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اسلام کتنا طاقتور ہے۔ اسلام کا
بہت طاقتور ہے، یہ تو عمر کو بھی 36 پیوند لگی قمیض پہنا دیتا ہے، یہ اتنا طاقتور ہے۔ اور عمر بن عبدالعزیز کو پتے کھانے پر مجبور کر دیتا ہے، پھر 8 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آتی ہے۔ جناب عمر کی باتیں کرنا اور ہے، اور اس نظام کی باتیں کرنا اور ہے، اس پہ چلنا اور ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ دریائے دجلہ کے کنارے کتا پیاسا کب نہیں مرتا؟ اس وقت نہیں مرتا جب حاکم وقت چور نہ ہو، ڈاکو نہ ہو، لوٹنے والا نہ ہو، مسلمانوں کے پیسوں کو کھانے والا نہ ہو۔ اس وقت آتے ہیں جناب یہ قصے سننے کو ملتے ہیں کہ بھیڑیا بکری کو نہیں کھاتا، دریائے دجلہ کے کنارے کتا پیاسا نہیں مرتا، بکری اور شیر ایک ہی گھاٹ پر پانی پیتے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب اوپر انصاف ہوتا ہے۔ اس نے کہا بھی ہاتھ کاٹا جائے شام رات کا۔ اب مدعی بھی دیکھ رہا ہے جس نے دائر کیا تھا کیس، جناب اس نے میرا ہاتھ کاٹا ہے۔ اب قاضی نے کہا اس کا ہاتھ کاٹا جائے، تلوار آ گئی، شام رات کا ہاتھ پکڑ لیا گیا۔ مستری کہنے لگا بس میں نے یہی دیکھ رہا تھا کہ اسلام صرف باتیں کرتا ہے یا عملی بھی کوئی کام ہے۔ اسلام وہ ہے جو امیر کے لیے بھی وہی کچھ کہتا ہے، غریب کے لیے بھی وہی کچھ کہتا ہے۔ کہتا میں نے بس یہ دیکھ رہا تھا کہ صرف باتیں ہیں، نام بھی ہے یا کوئی کام بھی ہے، تو دیکھا کہ اسلام وہ ہے، طاقتور کے لیے بھی وہی نظام ہے اور غریب کے لیے بھی وہی نظام ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ایک چوری کا وہ بڑا مشہور واقعہ بچوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے کتابوں میں، عورت نے چوری کی اور اس کی سفارش کے لیے صحابی رسول آ گئے، جی حضور معاف کر دے کبیرہ ہمارا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اگر یہ کام کرتی اس کی بھی یہی سزا ہوتی۔ اتنا طاقتور نظام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے، یہ قصاص ہے۔ اور قرآن کے مطابق یہ پہلی دوسری بات، حدود جو اللہ تعالیٰ نے سزائیں سنائی ہیں قرآن کے اندر، جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے ان غلط کاموں پر سزائیں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، حدیں رکھی ہیں کہ مسلمان کہیں بے بار نہ ہو جائے۔ سب سے پہلے بدکاری کی سزا ہے، یہ میں آپ کو حدود بتا رہا ہوں۔ پہلا کیا ہوگا جی قصاص، اور دوسرا کیا بتا رہا ہوں؟ حدود۔ اگر کوئی بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ اب یہ آج کے مفکر بیٹھ کے تیاری کریں گے، یہ قرآن نے بتا دیا اور احادیث کی روشنی میں ہمیں پتہ ہے جو بدکاری کرے اگر تو وہ شادی شدہ ہے، شادی شدہ بندے نے زنا کیا تو رجم کیا جائے گا، پتھر مار کے اس کو مار دیا جائے گا۔ اگر غیر شادی شدہ بالغ آ کے مسلمان زنا کرے تو پھر اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، 100 کوڑے، یہ حد ہے۔ اور اگر کوئی شراب نوشی کرتا ہے، شراب پیتا ہے، بھلے شراب کا ایک قطرہ بھی پی لیتا ہے، تو اس کو بھی کیا ہے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ حدود ہیں جو اللہ نے بیان فرمائی، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ حضرت ابن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیں خود لگایا کرتے تھے۔ آج ہمارے کچھ بزرگ ہیں ان کو ضیاء بڑا اچھا لگتا ہے۔ ہمارا ایک صدر گزرے تھے، صدر ضیاء الحق، بڑا پسند ہے لوگوں کو۔ ایک بزرگ تھے بیٹھے میرے پاس، میں نے کہا جی آپ کو ضیاء بڑا پسند ہے، کیا وجہ ہے؟ کہتا جی اس سے اسلام کا لفاظ بڑا اچھا کیا۔ میں کہا جو مولویوں نے ڈنڈے پروائے وہ جگہ کام سی، کہتے جی وہ ایک علیحدہ میٹر ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے دور کے اندر یہ جتنے بھی جرائم تھے یہ کتنے کم ہو گئے تھے۔ میں نے کہا یہ کیوں کم ہو گئے تھے؟ کہنے لگا جی اگر کوئی چوری کرتا تھا ثابت ہو تو اس کا ہاتھ کٹواتا تھا، اگر کوئی زنا کرتا تھا، یہ سنگھ پورا منڈی ہے جی پاس ہی، یہاں پر جناب اس نے باقاعدہ پورا نظام بنایا ہوا تھا، لٹکایا جاتا تھا بندے کو۔ جی ہمیں بڑا پسند ہے، کیوں نہیں؟ وہ جناب عملی طور پہ اسلام نافذ کرنا چاہتا ہے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی حدیں لگایا کرتے تھے، کوڑے مارا کرتے تھے۔ مجھے استاد جی کی بات یاد آ گئی، ایک دن فرمانے لگے کہ مشرف کو اس کے کسی
مشیر نے کہا کہ جناب اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی لوٹی کی دولت ہے واپس آ جائے اور کرپشن کم ہو جائے، جو بھی چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دیں۔ یہ اخباری بات ہے، ہمارے وقت کی شاعری، جو چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دیں۔ مشرف کہنے کا یہ میں کام نہیں کر سکتا۔ میں نے کیوں؟ کہنے لگا میرے سارے وزیر ہی ٹوٹے ہو جائیں گے۔ جب اسلام یہ میں آپ یہ ہنسے والی بات کی، آپ اس کو سوچیں جو میں بات کر رہا ہوں کہ جب حکمران اپنے اوپر کوئی چیز نافذ کرتا ہے اس کا اثر پھر نیچے دیکھتے ہو۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راستے میں جا رہے ہیں، ایک بندے نے شراب کی بوتل اٹھائی ہوئی ہے۔ جب اس نے دیکھا جناب عمر آ گئے، اس نے بغل کے اندر دبا لی اور کہنے لگا یا اللہ آج عمر سے مجھے بچا لے، میرے پیو دی توبہ شراب نہیں پیا۔ جناب عمر فاروق اپنے ہاتھ میں دھرا پکڑ کے رکھتے تھے۔ آپ قریب آئے، آپ نے کہا ہاں بھی کون ہو، کہاں سے آ رہے؟ یہ بغل میں کیا دبا رکھا؟ کہنے لگا جی یہ سرکہ ہے۔ کہنے لگا جی دودھ ہے۔ اللہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر یہ سرکہ ہے تو پھر اس طرح چھپا کر کیوں لے کر جا رہے ہو؟ آپ نے خود اس شیشی کو پکڑا، بوتل کو پکڑا اور اس کو کھولا اور اس کو سونگا۔ آپ نے فرمایا تم تو سچ بول رہے ہو، یہ تو واقعی سرکہ ہے۔ وہ بندہ رونے لگ پڑا، زاروں کی تار رویا۔ آپ نے فرمایا کہ روتا کیوں ہے؟ یہ تو سرکہ ہے، روتا کیوں ہے؟ کہنے لگا کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا کی عزت و جلال کی قسم یہ شراب تھی، لیکن میں نے آپ کو دیکھ کر پکی توبہ کر لیا، آج کے بعد شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ آج عمر کی 80 کوڑوں سے مولا بچا لے، اس رب کے میں قربان جاؤں، اس نے اتنے نزدیک ہو کر سنی ہے بات، اللہ نے اس شراب کو سرکے میں جو ہے وہ بدل دیا۔ جب اسلامی سزاؤں کا حفاظ ہوگا یہ جرائم خود ہی کم ہو جائیں گے۔ یہ حدود ہیں۔ تیسری حد فرمایا کہ اگر کوئی چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اور چوتھی حد میں اگر کوئی تہمت لگائے کسی پاک باز عورت پر، پاک باز مرد پر بدکاری کی تہمت لگائے، یہ کتنی بڑی سزا ہے جس کو ہم آج ایسی بلا وجہ کہہ دیتے ہو ایک گندا بندہ ہے۔ بھائی تم نے دیکھا ہے اس کو گند کرتے ہوئے؟ محلے میں نوجوان کوئی نا منچلی طبیعت کا تو ویسے ہی گندا بندہ پتہ نہیں کدھر کدھر منہ مارتا ہے۔ یہ تہمت ہے، یہ تہمت ہے۔ بیوی بھی مرد پہ آج تہمت لگا دیا، مرد بھی بیوی پہ تہمت لگا دیتا ہے، اور یہ اتنا آسان ہو گیا تہمت لگانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کسی کی کردار کشی کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس جرم کی سزا اللہ نے رکھی ہے۔ کہا اگر اس کا جرم ثابت ہو جائے اس کو سزا دو، اگر اس کا جرم ثابت نہ ہو تو پھر اس بندے کو جس نے جھوٹا الزام لگایا ہے اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ اس نے ایسی بار بار بندے کے اوپر الزام لگا دیا۔ تو یہ ہمارا اسلام ہے۔ یہ جی میں نے آپ کو حدود بتا دی جلدی جلدی میں۔ اب باری آتی ہے تعزیرات کی۔ تعزیرات کیا ہوتے ہیں؟ وہ سزائیں جو عدلیہ حاکم وقت اسلام اور قانون کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں جاری کرتا ہے، اور وہ سزائیں جو قرآن و حدیث میں نہیں ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب وہ ہماری جو ریاست ہے یہ اس کا کام ہوتا ہے۔ ریاست کا جو وزیر اعظم ہے وہ عدلیہ کو کہے گا بھی آپ اپنے لحاظ سے اس بندے کو سزا دے دیں، لیکن جو سزائیں متعین ہے شریعت میں یہ بندہ عدلیہ والے اس کو نہیں چھڑیں گے۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو بھی؟ اب آ جائیں اس بات پہ، حالیہ جو ہفتے میں یہ ترغیبی بل پیش کیا گیا ہے جناب، اینٹی ریپ آرڈیننس۔ جو بندہ زنا کرے، بدکاری کرے، اس کو سائنسی طریقے کے مطابق نامرد بنا دیا جائے۔ بھائی آپ یہ سزا کیوں جاری کر رہے ہیں؟ یہ قانون کیوں بنایا جا رہا ہے؟ یہ قانون اس وقت بنائے جب اسلام نے ہمیں قانون نہ دیا ہو۔ اسلام نے ہمیں قانون دیا ہے، اگر شادی شدہ بندہ زنا کرے، بدکاری کرے، اس کو پتھر مارے جائیں۔ اگر کوئی غیر شادی شدہ بندہ زنا کر رہا ہے اس کو
100 گھوڑے مارے جائیں، خود ہی اس کی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ یہ کیا طریقہ ہے جناب؟ اس کو سائنسی طریقوں کے مطابق نامرد کر دیا جائے۔ آپ اس کو نامرد کریں گے، ایک گناہ چھوڑے گا، وہ 100 گناہوں کے اندر اور مشغول ہو جائے گا۔ وہ یہ کام چھوڑے گا، کسی اور گناہ کے اندر جو ہے وہ مشغول ہو جائے گا، اوروں کو لگا دے گا۔ اس دور کے اندر تو مشکل ہی نہیں ہے ایسے بندے کا۔ تو پتہ چلا کہ ہمارے جو حاکم ہیں اس وقت موجودہ دور کے، ان کو اسلام بچ ہی نہیں رہا، یہ پسند ہی نہیں کرتے کہ وہ سزائیں، وہ حدود جو اسلام نے ہمیں دی ہیں وہ ہم جاری کر دیں، جاری کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ آئیے آپ کو میں جس سے 2 حدیثیں سنا رہی ہیں، میں نے آپ لکھی ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2537۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر علاقے میں، کسی علاقے میں 40 راتیں بارش ہوتی رہے، اتنی بارش ہوگی، کوئی خشک علاقہ ہو، وہاں پر 40 راتیں بارش ہی ہوتی رہے، بتائیں کتنی ہریالی آئے گی، کتنا سبزہ آئے گا، کتنی خوشحالی آئے گی، کتنی فصلیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بہتر ہے کہ اس علاقے میں اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ حدود کو نافذ کیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ایک حد نافذ کی جائے 40 رات بارش ہونے سے بہتر ہے۔ اور جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حکمران اللہ کے نازل کردہ احکامات نافذ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں جنگوں کے اندر جو ہے وہ مبتلا کر دے گا۔ آپ کو پھر سناتی ہے حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حکمران اللہ کی نازل کردہ جو جتنے بھی احکامات ہیں، جو قوانین ہیں، اس کو نافذ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں جنگوں میں مبتلا کر دے گا۔ یہ پی ڈی ایم کیا ہے؟ یہ جنگ نہیں ہو رہی ہے۔ وہ کہتا ہے میں تیرا جلسہ روک دیا گا، وہ کہتا ہے میں ایسے ہی ہو جائے گا، وہ کہتا ہے جناب کرونا وائرس پھیل جائے گا۔ جب تم 126 دن جناب اسلام آباد کے اندر عیاشیاں کرتے رہے تب کوئی نقصان نہیں ہوا ملک کا۔ اور پھر ایک باہر سے سیاستدان کہتا ہے جی 13 دسمبر کو اتنا بڑا جلسہ کرو جتنا خانہ رضوی کے جنازے پہ بندے تھے۔ اور میں کہتا ہوں بندے خدا، لوگ ایسے اکٹھے نہیں ہوتے ہیں، بندے عاشق رسول کا جنازہ پڑھنے وقت اکٹھے ہوتے ہیں۔ اتنے بندے نہیں اکٹھے ہو سکتے، تمہارا باپ بھی نہیں کر سکتا اتنے بندے اکٹھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو پہنچ سکے، اس سے ڈبل تو بھی پہنچے نہیں تھے، ایک بندہ کہنے لگا جی 2.25 کروڑ بندہ، میں نے کہا کم تھا 2.25 کروڑ بندہ بھی بند تھا، کم تھا۔ کہنے لگا جی حضرت صاحب ہاتھ تولا رکھو، تو بہت جذباتی ہو رہے۔ میں کہا میں جذباتی نہیں ہو رہا ہوں، بات سنو کان کھول کر۔ 21 نومبر کو جس دن خادم حسین رضوی صاحب کا جنازہ تھا، بتائیں یہ مستری شاہ بند ہوا 21 نومبر کو بلال گنج کھلا ہوا۔ یہ چائے بیچنے والے لاہوریوں نے تو جناب ڈبل کمائے۔ میں دیکھ رہا تھا جو مرونڈا بیچنے بیٹھا اس کا مرونڈے بک گیا، جو پانی بیچنے بیٹھا وہ پانی 25 کی بوتل 50 کی بیچ رہا ہے اور کہہ رہا ہے الصلاۃ والسلام، 25 کی بوتل 50 کی بیچ کے درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ حاجی صاحب وہ حاجی صاحب جو ہر سال حاجی کو جاتے ہیں، وہ چلے لگا کے بیٹھے ہیں، 25 کی چیز 100 کی بیچ رہے ہیں۔ یہ حال ہے۔ جو دال چاول لگا کے بیٹھے 60 کی پلیٹ ہے، اس نے 100 کی بیچی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جس دن بابا جی کے جنازے پر لوگ آئے تھے، سارے لاہوری کہتے یار یہ دکان کھلی ہے، آپ سب کچھ کھا لو لے لو حضور کے نام پہ۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، آؤ تم ہمارے مہمان، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ لیکن دکانیں چمکائی لوگوں نے۔ یہ بھی بابا رضوی کی کرامت ہے، وہ کہتا تھا کھاؤ رج کے کھاؤ حضور کے نام پہ۔ محفل میں جو آپ فرمایا کرتے تھے محفل میں آنے والا کوئی بندہ محروم نہیں ہوتا۔ جو عطر لے کر آتا نا، عطر وہ جو پھینکتا وہ بھی 1000 کا لے کر جاتا ہے۔ تمہاری خالی جھولیاں جو تمہیں خالی نظر آ رہی ہیں، تمہیں کیا پتا کہ جب تم اپنے گھروں کو جاتے ہو اللہ تعالیٰ کیا کچھ دے کر بھیجتا ہے۔
بھائیوں یہ چھوٹی بات نہیں ہے. 2.25 کروڑ بندہ کم تھا. ابھی تو بہت سارے لوگ آئے نہیں. ابھی تو ہماری مائیں بہنیں نہیں آ سکتی. جتنے بندے آئے آپ بتائیں کہ ان کی مائیں جنہوں نے اپنے بچوں کو تیار کر کے بھیجا وہ رضوی صاحب سے محبت کرنے والے نہیں ہیں. تو پھر یہ 25 لاکھ ووٹ، یہ 25 لاکھ ووٹ یہ بھی انہی کے بقول. ہم تو کہتے ہیں کہ یہ تو کروڑ پہ ووٹ تھا جو کھا لیا گیا. میرے بھائیوں جو میں نے آپ سے شروع میں بات کی ہے، مغرب جو ہے اس وقت پوری توانائیاں اس چیز میں صرف کر رہا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی جائے کہ مولوی کا تعلق، دین کا تعلق صرف مدرسے تک، مسجد کی حد تک ہے. صلاح الدین ایوبی ان کو آج تک برداشت نہیں ہوا، نور الدین زکی آج تک برداشت نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ ان کے دور میں اسلام تخت پر تھا، اس لیے برداشت نہیں ہوتا. ان کو ہماری نمازوں سے، روزے سے پریشانی نہیں ہے. ان کو پریشانی اس چیز کی ہے کہ اسلام اگر تخت پر آ گیا یہ تو پھر سارا کوئی نظام ہی بدل دے گا. یہ تو لوگوں کو تہجد کے ٹائم اٹھایا کرے گا. ان کی تو فجر کے وقت مسجدیں ایسے بھری ہوں گی جیسے جمعے کے وقت بھری ہوں گی. کفر کو یہ بارے میں بات بتائیں، اپنے ایمان سے بتائیں. کفر کیا یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی مسجدیں فجر کے وقت ایسی بھر جائیں جیسے جمعے میں تعداد ہوتی ہے؟ جب اسلام آئے گا تو پھر یہ دور آئے گا انشاءاللہ. چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا. سب سے پہلے جتنے یہ جو عیاش اور کھانے پینے والے، چائے پانی تو دیں ہمیں، جتنے اس قسم کے لوگ ہیں یہ سارے ٹنڈے ہو جائیں گے یا بندے دے بچر مان جائیں گے. جب اسلام آئے گا، جب اسلام آئے گا تو پھر زنا کرنے والے کی وہی سزا ہوگی جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے. اسی لیے یہ جو آپ نے اینٹی ریپ آرڈیننس جاری کیا ہے کہ آپ مشورے کر رہے ہیں، یہ بالکل اسلام کی مخالف ہے. یہ قانون اس وقت بنے گا جب ہمارے پاس کوئی قرآن اور حدیث نے کوئی سزا متعین نہیں کی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کہہ رہا ہے اگر کوئی شادی شدہ بندہ زنا کرتا ہے تو پتھر مارے جائے. تو آپ کون ہوتے ہیں نئی سزا متعین کرنے والے؟ اسلام کہتا ہے کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ بندہ زنا کرے اس کو 100 کوڑے مارے جائیں. آپ یہ نئی چیز لے کر آئے، جدید سائنسی طریقوں سے اس کو نامزد کیا جائے گا. یہ بالکل بارے میں نہیں ہے، بالکل اسلام کی مخالف قانون ہے. اور آپ سبھی ہے اس قانون کی حوصلہ شکنی کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ قانون جو ہے اسلام کے مخالف ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.